آج ہم اٹیک سرفیس مینجمنٹ کو دیکھیں گے جسے ہم ASM بھی کہتے ہیں۔ اب اٹیک سرفیس مینجمنٹ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ فوکس کرتی ہے آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اور مانیٹر کرنے کے لیے کوئی بھی پوٹینشیل پوائنٹس آف اٹیک جو کہ آپ کی آرگنائزیشن کے IT انوائرمنٹ کے اوپر ہو سکتے ہیں۔ اب ہمیں جب تک یہ نہیں پتہ ہوگا کہ ہمارے پاس کون کون سے ایسے پاسبل انٹری پوائنٹس ہیں تو ہم اپنی آرگنائزیشن کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے۔ اب اس کے اندر سافٹ ویئر آ گیا، ہارڈ ویئر آ گیا، نیٹ ورک کمپوننٹس آ گئے یا کوئی بھی یوزر انٹرفیسز آ گئے، ان سب کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے۔ اب اس لیکچر کے اندر ہم ڈیفرنٹ پوائنٹس اس کے کور کریں گے، جس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے اٹیک سرفیسز ہیں جنہیں ہمیں دیکھنا ہوتا ہے ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ آور آرگنائزیشن۔ سب سے پہلے آتا ہے ہمارے پاس ایج ڈسکوری۔ اب ایج ڈسکوری ہے، اس کے اندر ہم کوئی بھی اپنی ایکسٹرنل فیسنگ کمپوننٹس یا نیٹ ورک ڈیوائسز جیسے سرور، راؤٹر، فائر والز ہو گئیں، ویب اپلیکیشنز ہو گئیں، ان ساروں کو دیکھتے ہیں کہ کون کون سی ہماری ہیں جس کے اوپر ایکسٹرنل ٹریفک آئے گا۔ اس کے اندر ان کے IP ایڈریس کی اسکیننگ ہو جاتی ہے۔ ویب اپلیکیشن ڈسکوری ہے کہ کون کون سی ایسوسیٹڈ ڈومینز ہیں یا اپلیکیشنز ہیں جو اس کے اوپر چل رہی ہیں، اور پھر کلاؤڈ سروس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ کون سی کلاؤڈ بیس سروسز اور ریسورسز ہیں جو کہ انٹرنیٹ پہ چاہیے، کیونکہ اب آپ نے اگر کوئی کلاؤڈ بیس سروس لی ہوئی ہے اور وہ وہاں سے آپ کی ایکٹیو ڈائریکٹری جو کہ آپ کے پریمیسز کے اندر ہے وہاں سے اوتھینٹیکیشن کے لیے ایکسیس کرتی ہے، تو وہ کلاؤڈ سروس ہے لیکن وہ آپ کی ایکٹیو ڈائریکٹری کو کانسٹنٹلی ایکسیس کر رہی ہے، تو اسے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے اور وہ کنسیڈر ہوتی ہے ایز اے ایج ڈسکوری۔ اس کی کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں کہ کنٹینیوس ہمیں اس کی مانیٹرنگ کرنی ہوتی ہے، آپ اسکین کرتے ہیں، نیٹ ورک کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کوئی بھی چینجز، اور آٹومیشن کے اوپر جاتے ہیں جو کہ ٹولز ریکوائرڈ ہوتے ہیں ان آرڈر ٹو ریڈیوس دی اٹیک سرفیس، یا جس طرح بھی آپ اپنی آرگنائزیشن کو یا اس کے ایج سسٹمز کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اب ایک کمپنی ہے جیسے وہ ٹول یوز کر رہی ہے جیسے شوڈان ہے جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، کوئی بھی آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اپنی ایکسٹرنل ایسٹس جو ہیں اس کے اندر آپ کی کنفیگریشنز کو وہ دیکھتے ہیں، کوئی بھی نون ولنریبلٹیز ہیں، یہ ساری چیزوں کا اس کے اندر مانیٹر کیا جاتا ہے۔ پھر ہمارے پاس آتا ہے پیسو ڈسکوری۔ اب یہ بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے پیسو ریکانیسنس کے بارے میں بات کی تھی کہ اس کے اندر ہم ایکچولی انگیج نہیں کرتے سسٹمز کے ساتھ، لیکن بس ہم ان کی پبلکلی اویلیبل جو سروسز ہیں اس کے تھرو اس سے ہم انفارمیشن لے لیتے ہیں کہ آپ کے سسٹمز کے اوپر کیا چل رہا ہے، اور یہ ایک طرح سے ڈینجرس بھی ہے اور نہیں بھی ہے۔ ڈینجرس اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ ایکٹیولی انوالو نہیں ہو رہا ہے آپ کی سروسز کے اندر، لیکن ڈینجرس اس لیے بھی ہے کہ انہوں نے جو بیسک ہوم ورک کرنا تھا کہ یہ دیکھنا تھا کہ کتنے میرے سرورز ہیں، کتنی سروسز ہیں، کیا وہ پیچڈ ہے کہ نہیں، اس کے اوپر اپڈیٹڈ سارے لیٹسٹ اپڈیٹس آئے ہوئے ہیں کہ نہیں، ونریبل سروسز تو نہیں ہیں، تو وہ ساری انفارمیشن گیدر کر کے پھر وہ اپنی ایک ٹول کٹ ریڈی کرتے ہیں جس کے تھرو وہ اٹیک کرتے ہیں آپ کی سروسز کے اوپر۔ اس کے کی کمپوننٹس ہو جاتے ہیں کہ نیٹ ورک ٹریفک انالیسز ہو جاتا ہے، انالائز کرتے ہیں ٹریفک پیٹرنز کو، پبلک ڈیٹا سورسز کو دیکھتے ہیں کہ DNS ریکارڈز آپ کے سرٹیفکیٹس کون سے لگے ہوئے ہیں، لاگز، سوشل میڈیا پہ جو آپ کی انٹریز ہیں، جو ویب سائٹ کے اوپر آپ نے انفارمیشن ڈالی ہوئی ہے وہ ساری۔ پھر تھریٹ انٹیلیجنس فیڈز آ جاتی ہیں جس کے اندر تھریٹ انٹیلیجنس آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں پوٹینشیل تھریٹس آپ کے سسٹمز کے بارے میں۔ اس کی کریکٹرسٹکس ہوتی ہے کہ یہ اسٹیلتھ موڈ ہوتی ہے، کوئی جنریٹ نہیں کرتی ٹریفک، کیونکہ کوئی الرٹ نہیں آپ کو آئے گا اگر کوئی آپ کی ویب سائٹ پہ جا کے کوئی آپ کی کمپنی کے بارے میں جو پبلکلی فیسنگ سرورز کے اوپر انفارمیشن اویلیبل ہے وہی دیکھ رہے ہیں جو کہ سب کے لیے اویلیبل ہے۔ کمپریہنسو ہوتا ہے، کلیکٹ کرتا ہے انفارمیشن فرام وائڈ رینج آف سروسز، کمپلیٹ پکچر بلڈ کرتا ہے آف دی اٹیک سرفیس تاکہ اس کے اوپر بعد میں اٹیک کیا جا سکے۔ اب ایک سائبر سیکیورٹی ٹیم DNS ریکارڈز یا سرٹیفکیٹ ٹرانسپیرنسی لاگز وغیرہ کو دیکھتی ہے ان آرڈر ٹو آئیڈینٹیفائی دی سب ڈومینز یا SSL سرٹیفکیٹس جو بھی اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں، تاکہ وہ کسی بھی ویب سائٹ کے بارے میں یہ ساری انفارمیشن لے سکیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں سیکیورٹی کنٹرول ٹیسٹنگ۔ سیکیورٹی کنٹرول ٹیسٹنگ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی ایگزسٹنگ میجرز ہیں سیکیورٹی کے، جس کے اندر فائر والز ہیں، انٹروجن ڈیٹیکشن ہیں، پریونشن سسٹمز ہیں، آرگنائزیشنز کو انہیں ہم نے ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے کنفیگریشن ریویوز کرتے ہیں کہ پراپر ہیں کہ نہیں، سیمیولیٹڈ اٹیکس کرتے ہیں، کوئی بھی فشنگ اٹیک یا SQL انجیکشن اٹیک، اس کے آڈٹ اینڈ کمپلائنس چیک کریں گے کہ کیا وہ رولز اینڈ ریگولیشنز کے حساب سے ہیں جو بھی اسٹینڈرڈز ہم فالو کر رہے ہیں۔ پھر اس کے اندر پرویکٹیو اپروچ ہوتی ہے جہاں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ویکنس کو، سیکیورٹی کنٹرولز کو، اس سے پہلے کہ کوئی بھی اٹیکر اسے ایکسپلائٹ کرے۔ ریگولر ٹیسٹنگ اس کی چاہیے ہوتی ہے، پیریوڈک ٹیسٹنگ آف دی سسٹمز وغیرہ۔ اب اس کی ایگزامپل بالکل اسی طرح ہے کہ کمپنی اپنے فائر وال رولز کو ٹیسٹ کرتی ہے، کوئی بھی اوپن یا
क्लोज पोर्ट्स आपने की थी उसके ऊपर ट्रैफिक भेजते देखते हैं, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को देखते हैं, और आप इस चीज़ को प्रॉपर्ली देखते हैं कि जिस चीज़ को आपने अपने नेटवर्क के ऊपर ब्लॉक किया था क्या वो एक्चुअली ब्लॉक्ड है या अभी भी लोग किसी तरह बाईपास करके उसे सर्विसेज हासिल कर रहे हैं। फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग आ जाती है, जो कि सिम्युलेटेड साइबर अटैक होता है। अब वो आप एक्सटर्नली भी कर सकते हैं, इंटरनली भी कर सकते हैं। अगर आपकी इंटरनल टीम इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो किसी किस्म के भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर सके तो ठीक है, अदरवाइज़ आप आउटसोर्स भी उसे कर सकते हैं कि एक जो डेडिकेटेड कंपनीज़ हैं जो जिस चीज़ में स्पेशलाइज़ करती हैं कि वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग करें और आइडेंटिफाई करें जो भी नॉन वल्नरेबिलिटीज़ हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आप उन्हें फिर आउटसोर्स कर देते हैं। उसके अंदर लेकिन आपको पहले स्कोप अपना देखना होता है, डेफिनेशन डिटरमिन करनी होती है, बाउंड्रीज़ के कौन कौन से सिस्टम है, एप्लीकेशन है, एक्सप्लॉयटेशंस उसकी कौन कौन सी हैं, कौन कौन से आप किस चीज़ को देखना चाह रहे हैं, रिपोर्टिंग उसकी प्रॉपर्ली होती है, रियलिस्टिक होनी चाहिए और कम्प्रीहेंसिव हो कि आपको कंप्लीट पता लगे कि आपके इस स्पेसिफिक एप्लीकेशन के अंदर कौन कौन सी खराबियाँ थी। अब एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो है ये हमारे सामने बिल्कुल क्लियरली बता देती है कि कौन सी मिसकन्फिग्रेशन है हमारे, फॉर एग्जांपल वेब सर्वर के ऊपर अटैकर उसे किस तरह एक्सप्लॉइट कर सकता है, अनऑथराइज्ड अगर हमारी कोई इन्फॉर्मेशन है, सेंसिटिव कस्टमर डेटा अगर बाहर पड़ा हुआ है, या रिकमेंडेशंस भी उसके अंदर लिस्टेड होती हैं कि ये हमने आइडेंटिफाई की हैं और इन चीज़ों को आपको फिक्स करना चाहिए। अब उसके अंदर ये है कि जब भी कोई आप किसी कंपनी को भी आउटसोर्स करते हैं कि वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग करें तो वहाँ सेट रूल्स होते हैं जो उन्हें फॉलो करने होते हैं कि आप कोई चीज़ कॉपी नहीं करेंगे, आप यूएसबी नहीं लेके आएंगे, जो भी टूल्स आप यूज़ कर रहे हैं वो बताएंगे, और अगर आप कोई चेंजेस कर रहे हैं तो आपके पास इतने एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को रिवर्स कर सकें, यानी वापस उसकी ओरिजिनल शेप में ला सकें। इसके बाद आता है हमारे पास एडवर्सरी इम्यूलेशन। एडवर्सरी इम्यूलेशन इन्वॉल्व करता है सिमुलेटिंग टेक्निक्स प्रोसीजर्स, जिसे हम टीटीपी भी कहते हैं, टैक्टिक्स टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स को, बाय स्पेसिफिक थ्रेट एक्टर, जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन के थ्रेट फैक्टर को इवेल्यूएट करते हैं अगेंस्ट ए रियलिस्टिक अटैक सिनेरियो। कि एक अटैक हम कहेंगे कि ये सिम्युलेटेड अटैक है, एक्चुअल अटैक करेंगे उसके ऊपर, मेक श्योर आपके पास बैकअप्स हों सारी चीज़ों के लिए, फिर हम देखते हैं कि उसके अगेंस्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो कंट्रोल्स हैं वो किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं। थ्रेट इंटेलिजेंस है, क्या उन्होंने आपको उसके बारे में अपडेट किया, उसका बिहेवियर नोट किया, सिनेरियो डेवलपमेंट करेंगे, क्रिएट करेंगे अटैक, उसका सिनेरियो उसको डिपिक्ट करेंगे रियल वर्ल्ड अटैक्स के साथ, फिर रिवर्स इवैल्यूएशन होगी, असेस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी को कि उसने उसे डिटेक्ट किया कि नहीं सिम्युलेटेड अटैक को, और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स में उसके टारगेटेड को देखेंगे, फोकस करेंगे स्पेसिफिक थ्रेट्स को, और एजुकेशनल भी होता है कि हम उससे क्या लर्न करेंगे, ये भी हम उस चीज़ को अंदर देखते हैं। अब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन इम्यूलेट करती है किसी किस्म का एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट, जिसे हम एपीटी भी कहते हैं, जो कि आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर टारगेटेड होता है, तो उसके अंदर हम उसकी एबिलिटी को देखते हैं कि वो किस तरह डेटा एक्सफिल्ट्रेशन और आपके डेटा को प्रोटेक्ट करने के ऊपर कितना एक रिएक्टिव है और आप उसे किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास बग बाउंटी। बग बाउंटी एक प्रोग्राम है जो कि ऑर्गेनाइजेशन अगर ऑफ़र करती हैं सिक्योरिटी, किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में रिलीज़ करने से पहले रिसर्चर्स हैं या एथिकल हैकर्स हैं, वो आपके एप्लीकेशन या सर्विसेज को या ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले चेक करते हैं इससे पहले कि वो पब्लिक के पास जाए। अब उसके अंदर फ़ायदा क्या होता है कि इससे पहले कि आप एक बैड रेप्यूटेशन मार्केट में लें, आप कुछ ग्रुप के सामने अपना एक सिस्टम या एप्लीकेशन को रखते हैं और कहते हैं कि अगर आपने इसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी देखी तो हम आपको इतने पैसे देंगे। अब उससे दो चीज़ों का फ़ायदा होता है, एक तो ये होता है कि जितनी भी नॉन वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो अर्ली आपके पास आइडेंटिफाई हो जाती हैं। दूसरा उससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी मार्केट में वर्थ बढ़ती है कि हमने ये एप्लीकेशन लोगों के आगे रखी थी और इतने लोगों ने ट्राई किया और उसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है, तो वो आपका ये एक सेलिंग पॉइंट हो जाता है कि हम इसे कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में सेल कर सकते हैं। रिवार्ड स्ट्रक्चर होता है, एस्टैब्लिश करते हैं कंपनसेटिंग रिसर्च बेस्ड ऑन द सिवियरिटी ऑफ द इम्पैक्ट या वल्नरेबिलिटी जो भी मिलेगी। डिस्क्लोजर गाइडलाइंस होती हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आप कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते, उसका स्कोप हम डिफ़ाइन करके देते हैं कि क्या क्या चीज़ें आप करेंगे तो आप स्टिल एलिजिबल होंगे इसके लिए। इसके अंदर फिर क्राउड सोर्स सिक्योरिटी होती है, लेवरेज करते हैं कलेक्टिव एक्सपर्टीज़ कम्युनिटी की तरफ से, और कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है होनी चाहिए ताकि एक इस तरह से वो मार्केट में लोगों को नज़र आए कि अगर आपके उस सिस्टम के अंदर किसी किस्म की वल्नरेबिलिटी भी निकली है तो आप उसे कॉन्स्टेंटली फिक्स करते रहें। और
اپنے فیوچر کسٹمرز کو اس سے بچا لیتے ہیں جو کہ آپ کو بعد میں کسی قسم کی امبیرسمنٹ دیکھنی پڑ سکتی ہے. اب کوئی کمپنی ہے، ٹیکنیکل کمپنی ہے، وہ بگ باؤنٹی پروگرام فار ایگزامپل کر رہی ہے، وہ ریسرچرز ہیں یا کوئی بھی ان کی اپلیکیشن ہے، اس کے اندر وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سی نون ونربلٹی ہیں ان کی ویب اپلیکیشن کے اندر یا ویب بیس سروس کے اندر. تو اگر اسی کے اندر انہیں وہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو وہ اسے ریلیز سے پہلے اسے پیچ کر دیتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے اٹیک سرفیس ریڈکشن. اٹیک سرفیس ریڈکشن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ہم منیمائز کرتے ہیں نمبر آف پوٹینشیل انٹری پوائنٹس جو کہ اٹیکر آپ کے سسٹم کے اندر لے سکتا ہے، جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی ان نیسیسری سروسز جو بھی ہم رن کر رہے ہیں ان سب کو ہم روک دیتے ہیں اور بیسٹ پریکٹسز کو فالو کرتے ہیں. اب اس کے اندر آپ کو اپنے ایسٹس کی انوینٹری کرنی ہوگی، مینٹین کرنا ہوگا کہ آپ کے کتنے سسٹمز ہیں، کون سے کمپیوٹرز ہیں، کیا وہ اپڈیٹڈ ہیں، ان کے اوپر آپریٹنگ سسٹم اپڈیٹڈ ہیں، ٹائی وائرس ہے، سیکیورٹی ہے، فائر وال لگی ہوئی ہے کہ نہیں. آپ ہارڈن کرتے ہیں اپنی گائیڈز کو، اپلائی کرتے ہیں سیکیورٹی گائیڈز، بیسٹ پریکٹسز، تاکہ آپ ریڈیوس کر سکیں اپنا رسک فیکٹر. ڈی کمیشننگ کریں گے جو سروسز آپ نہیں دیکھ رہے، کوئی بھی آپ کے وی ایمز ہیں جو کہ اسٹل ورک کر رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی اپلیکیشن ہیں جو اب آپ یوز نہیں کر رہے، ان ساروں کو آپ وہاں سے نکال دیتے ہیں. پرویکٹیو اپروچ ہونی چاہیے ٹو پروٹیکٹ اگینسٹ دی اٹیکس بائی ریڈیوسنگ دی اپرچونیٹیز اور اس کے ایکسپلائٹیشن. کنٹینیوس پروسیس ہے جس کے اندر آپ کانسٹنٹلی اپنے سسٹم کو اور سروسز کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ اگر آپ کے نئے سسٹمز آئیں یا ایک آپ کے پاس فریم ورک بنا ہوا ہے اسی کو آپ فالو کر رہے ہیں تو چانسز کم ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ اسے کانسٹنٹلی مانیٹر نہیں کر رہے اور اس پروسیس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے تو دیر آر ہائی چانسز کہ آپ کی آرگنائزیشن کسی بھی قسم کے اٹیک سے ایک ٹارگٹ ہو سکتی ہے. اب ایک آرگنائزیشن ہے اگر وہ ریڈیوس کرنا چاہتی ہے اپنے اٹیک سرفیس کو، تو وہ کوئی بھی اولڈ سرورز جو بھی ان کے پاس ہیں جو وہ یوز نہیں کر رہے یا اس کی ان یوز پورٹس ہیں یا کوئی سروسز ہیں جو یوز نہیں کر رہے، ان سب کو بند کر دیں. تو اس طرح آپ اپنے اٹیک سروس کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. یہ تھا ہمارا لیکچر آن اٹیک سرفیس مینجمنٹ.